اس کو نکال دیا آپ نے کہ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یہ تعلیمات علماء اہل سنت نہیں ہے. میلاد شریف کا اپنا تقدس ہوتا ہے، اپنا احترام ہوتا ہے. کس طرح سے میلاد شریف منانا ہے وہ ساری باتیں ہمارے بزرگ لکھ کے گئے، لیکن ہم نے بزرگوں کی باتوں کو پس پوچھ ڈال دیا اور ہم دوسرے ہی کاموں میں لگ گئے. موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کر 11 ربیع الاول شریف کو ہم سمجھتے ہیں یہ محفل میلاد ہے. معاذ اللہ، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو ضروری ہے ممبر و محراب کے وارثین کے لیے کہ وہ اپنے عوام کی اصلاح کریں اور عوام کو بتائے کہ یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہی ہے کہ جو ہمارے علماء نے تعلیم فرمایا اور اسی پر ہمیں چلنا ہے. تو میں صرف 2 نعتیں، آپ دیکھیں قرآن کیسے نعت بیان فرماتا ہے. صرف 2 نعتیں. لقد من اللہ، ایک نعت، علی المؤمنین دوسری نعت. لقد من اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا. اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. کسی نعمت پر بعض علماء فرماتے ہیں احسان نہیں جتایا، ہاں ان نعمتوں کا ذکر کیا. سورہ الرحمن کا مطالعہ فرمائیں، ذکر کرتے ہوئے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. زمین عطا فرمائی، بغیر ستون کے قائم یا آسمان عطا فرمایا، چاند و سورج عطا فرمائے، ستارے عطا فرمائے، ندیاں عطا فرمائی، سمندر عطا فرمائے، ماں باپ عطا فرمائے، بیوی بچے عطا فرمائے. کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. فرماتے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ جب اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو اب فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مسلمانوں یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا لاڈلا اور پیارا محبوب تمہیں عطا فرما دیا. کہتے پتہ چلا کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اچھا، اب ہم سارے علماء یہ کہتے ہیں، عوام بھی یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس دور میں کہیں سے بھی کوئی سوال آ سکتا ہے، آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ سارے مسلمان یہ کہتے ہیں، آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو ذرا ہمیں 1-2 وجہ تو بتا دو کہ کیسے حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ذرا آپ بتائیں. اب آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ علماء کے پاس بیٹھے ہی نہیں. آپ نے ساری زندگی ہاتھ لہرا کے بولو، اٹھا کے بولو، اسی میں گزار دی ہو تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ کیسے مطمئن کریں گے آپ؟ دنیا دنیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں تو پھر بھی ادب و آداب ہے، اور دنیا میں تو دھڑلے سے وہ کھڑے ہو کے سوال پوچھ لیتا ہے بڑے مجمع میں، جناب اس کا جواب دے، اور آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. تو جواب کہاں سے سیکھیں گے آپ؟ علماء سے سیکھیں گے. تو علماء کو تو آپ نے پس پوچھ ڈال دیا اور ہماری قوم دوسرے راستے پہ چل پڑی. تو یہی وجہ ہے کہ جوابات نہیں ہیں. تو میں 2 موٹی وجہ بیان کر دیتا ہوں، ہر ایک کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیسے ہے. تو دیکھیے، دنیا کی ساری نعمتیں اس وقت تک ہمارے لیے فائدے مند ہیں جب تک کہ ہم زندہ ہیں. چاند، سورج، ستارے، ماں باپ، بیوی بچے اس وقت تک فائدہ دیتے رہیں گے جب تک کہ ہم زندہ ہیں. لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، روح جسم سے پرواز کرے گی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے قبر میں ماں ساتھ دے گی؟ باپ ساتھ دے گا؟ دوست احباب ساتھ دیں گے؟ نہیں، قبر بند کر کے آ جائیں گے. حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نزا کے وقت، قبر کے اندھیروں میں، پل صراط پر، میزان عدل پر، حوض کوثر پر، یہاں سے لے کے وہاں تک
اگر کوئی ذات کام آنے والی ہے اپنے تئیں چھوڑ دے، اسلام کی تحریک سے دستبردار ہو جائے۔ کیا چاہتے ہیں؟ سردار بننا چاہتے ہیں؟ بنا لیتے۔ مال و دولت چاہیے؟ سونے چاندی میں تول لیتے۔ کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ بتا دے، ہم کرا دیتے۔ حضور علیہ السلام نے کسی تجویز کو پسند نہیں فرمایا۔ بڑی سادہ سی حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور ایسا نہیں ہے کہ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی واللہ میری سیدھی آنکھ الٹی آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ مسلمانوں نے حضور سے فائدے اٹھائے۔ وصال مبارکہ کے بعد حضور علیہ السلام قبر شریفہ میں تشریف لے گئے، مسلمانوں نے فائدے اٹھائے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب نیٹ پر کتاب موجود ہے، مصنف ہیں حضور شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا دوسرا نام بھی ہے تاریخ مدینہ۔ اس میں لکھتے ہیں حضور شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ابن جلا۔ مدینہ شریف پہنچے تو 3 دن فاقوں سے گزر گئے، کھانا نہیں مل رہا۔ چوتھے روز صبح ہی صبح حضور کی مزار شریفہ پر آئے اور آن کے عرض کرتے، میرے آقا میں آپ کا مہمان ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ یہ معاملہ پیش کیا، فاصلے سے بیٹھ گئے، نیند لگ گئی۔ ادھر سر کی آنکھیں بند ہوئی تو ادھر دل کی آنکھیں کھل گئی۔ حضور علیہ السلام خواب میں جلوہ گر ہو گئے، فرمانے لگے، ابن جلا بھوک لگی ہے؟ جی حضور بھوک لگی ہے۔ روٹی کھاؤ گے؟ جی حضور روٹی کھاؤں گا۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے گورے گورے ہاتھوں سے مجھے خواب میں روٹی عطا فرمائی، تو میں نے آدھی روٹی حضور کو دیکھتے ہوئے کھائی۔ تو آدھی روٹی جیسے ہی ختم ہوئی میری آنکھیں کھل گئی، میں حیران ہو گیا، نیند سے اٹھنے کے باوجود بھی بقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود۔ تو مسلمانوں نے حضور سے فائدے اٹھائے تو فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا مسلمانوں پر۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب اللہ نعمت دیتا ہے تو انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم میلاد شریف منائیں، جتنا زیادہ ہو سکتا محفل میلاد سجائیں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب محفل کریں اتنا خرچہ آتا ہے، فلاں مولوی صاحب کو بلائیں، وہ 1 لاکھ مانگتے، کوئی 1.5 لاکھ مانگتا ہے، نعت خواں 80,000 مانگتا ہے، فلاں اتنے مانگتا۔ آپ کو کس نے کہا کہ اتنے نایاب ہیروں کو آپ بلائیں 1.5 لاکھ روپے والے؟ کس نے کہا آپ سے؟ آپ گھر میں بیٹھیں، بیوی بچوں کو بٹھائیں۔ سنیوں کی خوبی یہ ہے کہ سنی پیدا ہی نعت خواں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نعت پڑھتے ہوئے ہماری سانس پھول جاتی ہے، نہیں پڑھ سکیں گے بعض، لیکن پیدائشی نعت خواں، یہ قدرتی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ صرف ہم ہی میں ملے گا، بچہ بچہ ہمارا نعت پڑھ رہا ہوگا۔ تو الحمدللہ قصیدہ بردہ شریف تو ہمارے بچوں کو یاد ہے۔ آپ گھر میں نیاز کا اہتمام کریں، بیوی کے لیے ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے آپ مجھے بتائیے۔ ایک نعت خواں کو ہم لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، اور جو بیچارہ عالم دین کی خدمت کر رہا ہے، ہم نے کبھی پوچھا اس کا حال کیا ہے؟ نہیں پوچھا ہم نے۔ اور آج جو علماء آپ کو یہ مشہور نظر آتے ہیں نا، ہمارے پاس ان کی فوٹو کاپی بھی نہیں ہے، بعد میں سناٹا ہی سناٹا۔ تو ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ محنت بڑی لگے گی، بڑی تکلیف اٹھانی پڑیں گی، بڑی صبر آزما منازل سے گزرنا پڑے گا، یہ سب ہوگا، لیکن یہی بچہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جب بچے کو پڑھائی میں لگا دیں تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں، اس کی جیب خالی نہ رکھیں، تاکہ اسے کسی چیز کا احساس نہ ہونے پائے کہ بس تم پڑھو، میری جب تک زندگی ہے میں انشاءاللہ تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا، تم پڑھتے رہو۔ وہ عالم دین بن گیا، پھر اس کے بعد بھی محنت ہے، جد و جہد ہے۔ یہ جتنے آپ کو نظر آتے ہیں یہ سب نے میرے ساتھ دھکے کھائے، بسوں کے دھکے کھائے، گاڑیوں کے دھکے کھائے،
जलसे में गए तो जलसा कराने वाला गायब हो गया कि टैक्सी के पैसे देने पड़ेंगे। ये 96 से मेरे साथ धक्के खा रहे ये सारे के सारे साथी, और अभी आकर के इनके नाम हुए और ये मशहूर हुए सब के सब। अल्लाह इनको और इज्जत अता फरमाए, मैं तो दुआ करता हूँ। तो इसमें बड़ी तकालीफ से गुजरना पड़ता है। और याद रखें कि एक शोहरत होती है मसनूई और एक शोहरत होती है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। मसनूई शोहरत क्या, आप 5 आदमी बिठा दें लैपटॉप दे करके, मेरे नाम की पोस्टें बनाओ चलाओ, उसमें आप मुजद्दिद भी बन जाएंगे, खुद ही पोस्ट आपकी है ना, मुफस्सिर कुरान भी आप बन जाएंगे, शेखुल हदीस भी आप बन जाएंगे, पता चला आता कुछ नहीं है, सब कुछ आप बन जाएंगे ना। ठीक है, शोहरत भी हो जाएगी, गाड़ी भी आपके पास, सब कुछ आपके पास आ जाएगा, वक्त ही होगा। एक वक्त आएगा बिल्कुल जैसी तेजी से ऊपर का ऐसी तेजी से नीचे आ जाए। लेकिन जब अल्लाह और उसका रसूल किसी को शोहरत अता फरमाता है तो फिर वो पूरी दुनिया ताकत लगा दे उसकी शोहरत और इज्जत को कम नहीं कर सकती। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, एक मसनूई शोहरत है और एक अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो शोहरत अता होती है वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं होती।